بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹوڈے ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں جو ہمارا 11th لیکچر چل رہا ہے اس میں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ آج لیکچر میتھڈ کو ڈسکس کریں گے. لیکچر میتھڈ کیا آیا ہے، پروسیس کیا آیا ہے، اس کا بینیفٹس کیا آیا ہے، کریکٹرسٹک کیا آیا ہے، ایڈوانٹیجز کیا آیا ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز کیا آیا ہیں، ان سب کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے انٹروڈکشن. Lecture is a teaching method consists of explanation of a principle which the teacher wishes a class to understand. Teacher talks more or less continuously to class. The class listen, take notes. It is a greater art. دیکھیے یہ لیکچر میتھڈ بہت صدیوں سے چلتا آ رہا ہے. آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے یونیورسٹیز میں موسٹلی لیکچر میتھڈ یوز ہوتا ہے. یہ بہت ایک اولڈ میتھڈ ہے جو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، جس میں جو ایک ٹیچر ہے اس کا ٹیچنگ میتھڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کلاس کے جو اس کے میتھڈز ہیں اس کو ایکسپلین کرتا ہے، اور جو اس کے ڈفرینٹ چیزوں کو اس کے بارے میں اپنے جو اس کا لیکچر ہوتا ہے اس کو اس بارے میں اس کے پاس مٹیریل ہوتا ہے، وہ اس طریقے سے ہی اس کو ڈلیور کر رہا ہوتا ہے کہ جو اس نے اسٹوڈنٹ سن رہے ہوتے ہیں، اور جو اس کے پاس مٹیریل ہوتا ہے، جو اس نے پلاننگ کی ہوتی ہیں، جو اس کے کلاس کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، وہ آ کے ایز اے لیکچر ان بچوں کو ڈلیور کرتا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا آرٹ کیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ ایک لیٹن ورڈ ہے، یعنی کہ لیکٹس جو ہے نا ایک لیٹن ورڈ ہے جس کا بیسیکلی مطلب ہے ٹو ریڈ، پڑھنا. تو یہ کہتے ہیں 16 سینچری سے آن ورڈ یہ لیکچر جو ہے نا وہ یوز ہو رہا ہے کہ اورل انسٹرکشن گیون بائی دا ٹیچر از ان فرنٹ آف آڈینس آف دا لرنر، یعنی کہ یہ آڈینس بیٹھے ہوتے ہیں، اس میں وہ اورل پریزنٹیشن دے رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل کلاس بیٹھی ہے تو میں آ رہی ہوں تو میں نے ان کو آ کے ایکسپلین کرنا ہے کہ وٹ از دا جنرل میتھڈ آف ٹیچنگ کیا ہے، اس کے ڈفرینٹ میتھڈس کیا ہیں، لیکچر میتھڈ کیا ہے، اس کو ون بائی ون اس نے ایکسپلین کرتا ہے. ڈیفینیشن کیا ہے، آکسفورڈ ڈکشنری میں جو لیکچر میتھڈ ہے اس کو اس طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے کہ لیکچر میتھڈ از ٹاک گیونگ اسپیسیفائڈ انفارمیشن ٹو کلاس اور لانگ سیریس اسپیچ، یعنی کہ آپ کسی بھی ٹاپک کے اوپر جو اپنی انفارمیشن ہے وہ ڈلیور کرتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے کوئی بھی جنرل میتھڈ آف ٹیچنگ میں جو اس کے اسٹیپس ہیں، ٹیچنگ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو لیکچر ڈلیور کیا جا رہا ہے، اس کے پرنسپلس کیا ہیں، اس کے فیچرس کیا ہیں، ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں اس کو ڈلیور کیا جاتا ہے. کہ یہ انفارمیشن کو بیسیکلی ایک ٹیچر جو ایک موجود ہوتا ہے کوئی بھی ہو اس جگہ پہ، اس نے جو اپنی انفارمیشن ہے کس طریقے سے کنوے کرنی ہے لوگوں تک، آڈینس تک، اسٹوڈنٹس تک، یعنی کہ کس طریقے سے وہ لیکچر کنوے کرتا ہے. A lecture is an oral presentation intended to present information to teach people about a particular subject. یعنی کہ کسی بھی سبجیکٹ کے بارے میں جو اس کی وہ آ کے بول کے رائٹنگ بولنا، یعنی کہ آپ نے اس نے جو اس کے بیسیکلی جو اس کا مین آبجیکٹیو ہوتا ہے نا، جو تھیم ہوتا ہے، جو اس کی پلاننگ کر کے آیا ہوتا ہے کہ آج یہ انفارمیشن جو ہے نا یہ میں اسٹوڈنٹس تک کنوے کروں گا جس بھی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہو. تو وہ جو اورل انفارمیشن اس کی پریزنٹیشن کی فارم میں جو وہ پلان کر کے آتا ہے، وہ بیسیکلی اس کا پرپس جو ہوتا ہے وہ کنوے کرنا ہے. تو دیٹ از لیکچر میتھڈ. دیکھیے کہتے ہیں کہ لیکچر LECTURE، لیکچر پورا ورڈ ہے، اس کو کس طریقے سے لیا گیا، لیکچر لائیولی، یعنی کہ سامنے آپ موجود ہوتے ہیں. ایجوکیٹو، پڑھانا، سکھانا. کریٹیو، کسی بھی چیز کے بارے میں کریشن کہ آج یہ ٹاپک ہے اس کو کس طریقے سے ڈسکس کرنا ہے، آج ہمارا یہ ٹاپک ہے اس کو اس طریقے سے ڈسکس کرنا ہے. تھاٹ پرووکنگ، یعنی کہ اس طریقے سے سمجھانا کہ اسٹوڈنٹ اس کو بیٹر سے بیٹر انڈرسٹینڈ کر سکیں، اس میں کسی قسم کی کوئی وہ نہیں ہونی چاہیے. تھاٹ پرووکنگ یعنی کہ اس طریقے سے اپنا میسج کنوے کرنا کہ اسٹوڈنٹ اس کو بیٹر سے بیٹر انڈرسٹینڈ کر سکیں. انڈرسٹینڈنگ، یعنی کہ جو کچھ وہ کنوے کر رہا ہے اس کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، بچے اس کو سمجھ سکے. جو انفارمیشن وہ بیسیکلی کنوے کرنا چاہ رہا ہے اس کے بارے میں اسٹوڈنٹس کو پوری انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. ریلیونٹ، یعنی کہ جو انفارمیشن وہ کنوے کر رہا ہے اس میں ریلیونسی بہت زیادہ ہونی چاہیے. ریلیونٹ مٹیریل ہونا چاہیے، کوئی ایسا مٹیریل نہیں ہونا چاہیے کہ یعنی کہ بول کچھ رہا ہے اور کر کچھ رہا ہے. تو ایسا جو مٹیریل ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے جس سے اسٹوڈنٹس کے اندر جو ہے نا وہ کوئی ریلیونٹ ارریلیونسی نہیں ہونی چاہیے.
اور جو کچھ بھی وہ بیسیکلی ایکسپلین کر رہا ہے وہ اس طریقے سے ایکسپلین کرے کہ وہ انجوائے کرے، خود بھی انجوائے کرے، اسٹوڈینٹس بھی انجوائے کریں. یعنی کہ دیکھیں جو لیکچر ورڈ ہے اس کو کس طریقے سے ورڈز میں ایکسپلین کر دیا ون بائی ون. کہ لیکچر کا بیسیکلی مقصد ہے کیا، لائیولی ہے، ایجوکیٹو ہے، کریٹو ہے، تھاٹ پرووکنگ ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، ریلیونٹ ہے، انجوائیبل ہے. یعنی کہ یہ تمام چیزیں اس ایک لیکچر کے اندر ہوں تو ہی ایک سکسیسفل لیکچر میتھڈ بنتا ہے. ادروائز اگر یہ تمام چیزوں میں سے کچھ بھی اس کے اندر سے مسنگ ہے تو جس طریقے سے ایک اس طریقے کا جو لیکچر ایک ریلیونٹ اور ایک سکسیسفل جو لیکچر ہے وہ نہیں ہوگا اگر اس میں سے کسی ایک دو ورڈ کی انڈرسٹینڈنگ بھی مسنگ ہو جائے تو یعنی کہ لیکچر اس قسم کا ہونا چاہیے جس سے اسٹوڈنٹس کے اندر بہت زیادہ جو اس کی ہے نا تھاٹ پرووکنگ ہونی چاہیے، انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، ریلیونسی ہونی چاہیے، انجوائیبل ہونا چاہیے. یعنی کہ اسٹوڈنٹ بھی اس کو انجوائے کرے اور ٹیچر بھی لیکچر ڈلیور کرتے وقت اس میں پورا انجوائے کرے. ہسٹری کیا ہے؟ اٹ از اے ویری اولڈ میتھڈ آف ٹیچنگ. یہ بہت نو ڈاؤٹ جیسے ہمیں ابھی پریویس سلائڈ میں یہ دیکھا ہے کہ یہ 16 سینچری سے چلتا آ رہا ہے. دیکھیں کہ یعنی کہ یہ سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹیچنگ میتھڈ انہوں نے اپنایا تھا تو وہ لیکچر میتھڈ تھا. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ٹیچنگ کا میتھڈ اپنایا تو خطبہ جمعہ جو انہوں نے دینا اسٹارٹ کیا، اس کے بعد خطبہ حجت الوداع جب دیا تو یعنی کہ سامنے بیٹھے تھے نا تو انہوں نے کس طریقے سے وہ جو تمام پوائنٹس پہ ڈسکس کیا تو وہ بھی ایک لیکچر میتھڈ تھا. یعنی کہ 16 سے بھی جب یہ کہتے ہیں نا کہ 14 سے 15 عیسوی میں جب یہ آلموسٹ اتنا یہ پرانا بیسیکلی میتھڈ ہے کہ اس کو جب صبح سے سمجھتے قرآن پاک کی وحی نازل ہوئی وہ لوگوں کو آ کے بتاتے، جو بھی وحی نازل ہوتی تھی لوگوں کو آ کے ایکسپلین کرنا کہ یہ ہے اس طریقے سے جو بھی اللہ تعالیٰ میسیج دیتی وہ لوگوں تک کس طریقے سے کس بیسک مقصد کے ساتھ وہ لوگوں کو آ کے وہ میسیج پہنچاتے تھے. یعنی کہ یہ اس قدر پرانا جو ایک لیکچر میتھڈ ہے اس کی ہسٹری جو نا اتنی پرانی ہے. سگنیفیکینس آف دا لیکچر میتھڈ کیا ہے؟ اس کی سگنیفیکینس یعنی کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کا اسکوپ کیا ہے لیکچر میتھڈ کا. ان لیکچر میتھڈ اونلی دا ٹیچر ٹاک، اسٹوڈنٹ آر پیسو لسنرز. یعنی کہ اس میں جو بیسیکلی ٹیچر بولتا ہے اور جو لسنرز ہوتے ہیں پیسو اسٹوڈنٹس یا آڈینس جہاں پہ وہ لیکچر ڈلیور کر رہا ہے وہ لسنرز ہوتے ہیں، پیسو لسنرز ہوتے ہیں. Since the student do not actively participate in this method اس میں بیسیکلی یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ اتنا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کرتا کہ یعنی کہ جو ٹیچر بیسیکلی پریپریشن کے ساتھ آیا ہوتا ہے اپنی پریزنٹیشن کے ساتھ وہ اسی کو بیسیکلی کنوے کر رہا ہوتا ہے اس میتھڈ میں. دس از اے ٹیچر کنٹرولڈ انفارمیشن سینٹر میتھڈ. یعنی کہ کہتے ہیں جس کو جو ٹیچرس کنٹرولڈ سینٹر میتھڈ بھی کہا جاتا ہے انفارمیشن کہ وہ کس طریقے سے جو اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں ان کو کنٹرول کرنا، اپنے میسیج کو کنوے کرنا. اور صرف ظاہر ہے دیکھیں ایک لیکچر ہے 1.5 گھنٹے کا تو ٹیچر نے آپ کو وہاں پر بولنا ہے اور جو آڈینس ہے وہ اس کو مسلسل سن رہے ہیں تو جو بولنے والا اس کی پریپریشن بھی بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے اور جہاں پہ وہ بول رہا ہے وہاں پہ جو کنٹرول ہے وہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے. پرپز آف دا لیکچر میتھڈ کہتے ہیں اس بیسیکلی اس کا پرپز کیا ہوتا ہے. لیکچر میتھڈ صرف بیسک پرپز ٹو موٹیویٹ، کسی بھی چیز کے بارے میں موٹیویٹ کرنا اسٹوڈنٹ کے بارے میں. یعنی کہ یہ اسٹوڈنٹ جو لیکچر لے رہے ہیں ان کو کس طریقے سے موٹیویٹ کیا جائے، ان کے اندر کیسے موٹیویشن ہونی چاہیے. لیکن جب تک کسی کو موٹیویٹ کر کے جو موٹیویشن سے جو آؤٹ پٹ ملتی ہے وہ عام کسی چیز سے آؤٹ پٹ نہیں ملتی. موٹیویشن ایک ایسا سائیکولوجیکل ٹرم ہے جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی جب تک دیکھیں ہم گھر میں بھی کوئی کام کروانا ہو کسی سے بچوں سے تو ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ کرو گے تو آپ کو یہ بیٹا ملے گا، اگر ایسے کام کرو گی جلدی کام کرو گی تو میں آپ کو چاکلیٹ دوں گی. آپ لوگوں سے کہا جاتا ہے اگر آپ نے اچھا کام کیا، اچھے اسائنمنٹس کریں، اچھا لیکچر ڈلیور کریں، اچھا پیپر کریں، اچھے مارکس ملیں گے، اس سے اچھا جی پی آپ کو ہو جائے گا، اس سے جب آپ کل کو جائیں گے تو اچھی اچیومنٹ آپ کو ملے گی. یعنی کہ اسٹوڈنٹ کو بھی موٹیویٹ کرنا ٹو کلیئرفائی دا کانسیپٹس. جس لیکچر کے بارے میں وہ بیسیکلی ڈلیور کرنا چاہ رہا ہے وہ کانسیپٹ کو کلیئر ہونا چاہیے اور جہاں پہ وہ ڈلیور کر رہا ہے جس جگہ پہ ڈلیور کر وہاں پہ بھی ان بچوں کو بھی جو وہ بیسیکلی پریزنٹیشن کیا کر کے آیا ہے ان کو بھی اس بارے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. کلیئر
थॉट प्रोवोकिंग अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस चीज़ के बारे में। टू रिव्यू टॉपिक की, यानी कि उसके बेसिकली कि उसमें जो टीचर है वो रिव्यू करे अपने टॉपिक के बारे में कि मैंने जो किया वो ठीक है, क्या इसके बारे में जो व्यूज़ हैं वो बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं, क्या है जो कुछ मैंने डिलीवर करना है स्टूडेंट इससे इंजॉय करेंगे, ऑडियंस इससे इंजॉय करेगी, इससे उनको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो फिर उसके बाद पहले खुद को मोटिवेट करना है, फिर अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफाई करना है, फिर जो टॉपिक बेसिकली करना है उसका रिव्यू करना है कि जो मैंने कल पढ़ाना है वो बेसिकली इस काबिल है कि मैं उसको पढ़ा सकूं। फिर उसके बाद जाके क्लास में डिलीवर करना है, एक्सप्लेन करना है कि ये टॉपिक है। बेसिकली आज हम जो डिस्कस करेंगे वो लेक्चर मेथड है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, कौन सा मेथड है जिसको डिस्कस करेंगे उसके बारे में फिर पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसमें कोई नहीं ये होना चाहिए कि क्लास में टीचर गया है तो उसको उसके बारे में कोई अंडरस्टैंडिंग टॉपिक के बारे में नहीं है और वो बात कुछ कर रहा है, कॉन्सेप्ट्स कुछ हैं। तो इससे जो क्लास का इन्वायरमेंट है वो भी कभी भी इफेक्टिव इन्वायरमेंट नहीं रहता है। लेक्चर टाइप्स ऑफ लेक्चर मेथड, यानी कि लेक्चर मेथड की टाइप्स क्या है। ट्रेडिशनल ओरल एसे, द लेक्चर इज एन ऑडिटर एंड द ओनली स्पीकर्स, यानी कि बस ऐसा मेथड होता है जिसमें जो टीचर है वो आके जस्ट बोलता है और जो दूसरे होते हैं वो पैसिव लिसनर्स होते हैं, उसमें वो किसी किस्म की उनकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती। यानी कि जो टीचर आया कहीं पे भी किसी भी जगह पे आता है, बोलता, अपना मैसेज डिलीवर करता और चला जाता, जिसमें स्टूडेंट्स को किसी को भी कोई भी बोलने की परमिशन नहीं होती। पार्टिसिपेटरी लेक्चर begin with the learners brainstorming ideas on the lecture topic on what they have read in preparation। यानी कि एक होता है पार्टिसिपेटरी, यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आज हम कुछ कह रहे हैं व्हाट इज टीचिंग, तो मैं आपसे पूछती हूँ कि बेटे व्हाट इज टीचिंग, यू हैव एनी आइडियाज, हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट टीचिंग, यू नो अबाउट एनी कॉन्सेप्ट ऑफ द टीचिंग। तो उससे यानी कि आप लोगों की भी राय ली गई है समझ आ रही है। आप लोगों को भी साथ को भी थोड़ी 2-4 स्लाइड्स पढ़ने के बाद बच्चा अच्छा आप इसके बारे में आपका क्या राय है, आप इसके बारे में क्या थिंक कर रही हैं, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगी। तो यानी कि जो डिलीवर कर रहा है एक लेक्चर टीचर, उसमें स्टूडेंट्स की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो यानी कि वो उनसे राय ले लेता है, उनको पार्टिसिपेट साथ करवाता है, जिससे उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग लिसनर्स की जो लर्नर्स की हो जाती है कि यानी कि ये उससे वो खुद भी उस चीज़ में पार्टिसिपेट करना शुरू हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ लेक्चर्स, यानी कि फीडबैक लेक्चर consistent with the mini lecture with 10 minutes small group discussion, opportunity to manipulate to lecture content, यानी कि इसमें यह है कि वो कहते जो लेक्चर है वो अपने लेक्चर के दरमियान उसकी कोई छोटी सी डिस्कशन रखनी चाहिए जिसमें फीडबैक लिया जाए कि आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमारा क्या टॉपिक था, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, यानी कि उससे जो डिस्कशन भी हो जाएगी और जो लेक्चर का कंटेंट है उसके बारे में भी थोड़ा फीडबैक मिल जाएगा कि आज हमने क्या पढ़ाया। अच्छा जो कुछ मैंने पढ़ाया स्टूडेंट को उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हुई है, स्टूडेंट को अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो वो उसको मेथड चेंज करना चाहिए। यानी कि ये जो लेक्चर की टाइप है इसमें बेसिकली ये होता है कि उसको भी थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि जो कंटेंट लेक्चर है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है, उसको कैसे मैनिपुलेट करना है, स्टूडेंट को फीडबैक उसके बारे में क्या आ रहा है, यानी कि उसके बारे में भी उसको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मेडिएटेड लेक्चर यूज ऑफ मीडिया सच एज फिल्म, स्लाइड्स, वेब बेस्ड इमेजेस, यानी कि कुछ लेक्चर्स ऐसे होते हैं जो सामने मल्टीमीडिया पे शो करके किसी भी, जैसे हम लेक्चर मेथड के बारे में उनको कोई पिक्चर्स डिस्प्ले कर देते हैं, टीचिंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर देते हैं, कोई लेक्चर कोई वेबसाइट बेस्ड के बारे में यहाँ पे हमें ज़्यादा अच्छा मटीरियल मिलेगा, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा मटीरियल है, तो स्लाइड्स शो करके बच्चों को पढ़ा देते हैं कि यानी कि ये डिफरेंट मेथड्स हैं कि जिस तरीके से भी लेक्चर डिलीवर किया जाए। जैसे मल्टीमीडिया पे लेक्चर दे रहे हैं, बच्चे सामने देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, इससे उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है किसी भी लेक्चर की। प्लानिंग द लेक्चर बिफोर स्टार्टिंग टू प्रिपेयर अ लेक्चर, कहते हैं जो लेक्चर जो है ना एक टीचर को जब भी वो कोई लेक्चर प्रिपेयर करता है तो उसके बारे में उसको जो है ना बेसिक क्वेश्चंस के बारे में उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हु इज़ योर ऑडियंस, यानी कि कहाँ पे लेक्चर देना है, बेसिकली जो लेक्चर देना है वो क्यों देना, उसका पर्पज़ क्या है, वाई, हाउ मच टाइम इज़ अवेलेबल, कितने टाइम का वो लेक्चर होना चाहिए, व्हाट इज सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट क्या है जिसके ऊपर लेक्चर होना चाहिए। यानी कि जब तक आपको यही नहीं पता कि मैंने किन लोगों को लेक्चर देना है, क्या देना है, कितने मिनट्स का आया है, कितना वो मेरा सब्जेक्ट क्या है, कंटेंट क्या है जिससे रिलेटेड मैंने लेक्चर देना है,
تو تب تک آپ جب تک پلاننگ نہیں ہوگی تب تک آپ اپنا لیکچر بھی افیکٹو مینر میں کبھی بھی جو ہے نا وہ کنوے نہیں کر سکتے. پرپز آف لیکچرنگ کیا ہے؟ لیکچر کین بی ایفیشینٹ مینس آف انٹروڈیوسنگ لرنر آ نیو ٹاپک، جس میں ہم نئے ٹاپکس کے بارے میں جو اسٹوڈینٹس ہیں ان کو کنوے کرتے ہیں، میسج کنوے کرتے ہیں. کس طریقے سے نئی جو انفارمیشن ہے ان کو کنوے کر کسی بھی ٹاپک کے بارے میں اسٹوڈینٹس کو افیکٹو مینر کے بارے میں ان کو انٹروڈیوس کروانا ہے. اٹ ہیلپ ٹو کلیریفائی دا کنسیپٹ، یہ جو بھی کنسیپٹ جو ہم نے پڑھانا ہے اس کو کلیریفائی کرتی ہے. اٹ کین بی یوز ٹو اسٹیمولیٹ اسٹوڈنٹ انٹرسٹ ان سبجیکٹ، اس سے جو اسٹوڈنٹ کی انٹرسٹ ہے اس کے بارے میں بیٹر اسٹیمولیٹ رسپانس مل جاتا ہے. اٹ کین آلسو بی یوز ٹو انسپائر پیپل، اس کا بیسیکل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو انسپائر کرنا ہے. آپ یس کرو گے تو بیٹے آپ کو یہ ریوارڈ ملے گا، اگر آپ یہ کرو گے تو آپ کو یہ ریوارڈ ملے گا، اچھا پڑھو گے تو آپ کو یہ ریوارڈ ملے گا. یعنی کہ اس کے بارے میں بھی اسٹوڈینٹس کو پورا موٹیویٹ کرنا ہے. ٹو انٹیگریٹ اینڈ سنتھسائز دا لارج باڈی آف نالج ہے، اس کا بیسیکلی مقصد ہوتا ہے کہ بڑے لیول پہ کسی بھی جو ریسرچ ہے اس کو انٹیگریٹ کرنا. دا لیکچر از ویلیویبل ویئر نالج از ایڈوانسنگ اینڈ اپ ٹو ڈیٹ، کہتے ہیں کہ وہ لیکچر بہت اپ ٹو ڈیٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ ویلیویبل ہوتا ہے، جس میں ہم اپ ٹو ڈیٹ نالج کو ڈسکس کرتے ہیں. یعنی کہ بیسیکلی جو لیکچر ہے وہ اتنا ویلیویبل ہونا چاہیے جس میں جو نالج ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے، ناٹ اویلیبل کہ یعنی کہ اس طریقے کا ہونا چاہیے جس میں جو نئی چیزیں ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ اپ ٹو ڈیٹ کیا جائے. اٹ از این اپروپریٹ میتھڈ میکنگ اویلیبل فار لارج گروپ، یہ کتنا بھی بڑا ہو گروپ وہاں پہ بھی آپ جو اپنا لیکچر میتھڈ ہے اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ کا مائک سسٹم ہے، مائک سسٹم میں آپ اس میتھڈ کو بڑے اچھے سے جو ہے نا وہ ڈلیور کر دیں. اس کے پرنسپلس کیا ہیں، یعنی کہ ایم کیا ہے بیسیکلی لیکچر ڈلیور کرنے کا، کون سی ایکٹیویٹی جو ہے نا کس بیس پہ آپ نے بیسک کرنا ہے، اس کا کور ریلیشن کیا ہے، جس ریلیشن کیا ہے کہ کسی بھی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کر رہے ہیں، کہاں پہ کر رہے ہیں، کس چیز کے لیے کر رہے ہیں، اور جو آپ نے کرنا ہے اس کا آگے کیا اس کے بینیفٹس کیا ہیں. تو گڈ لیکچر جو ہے نا وہ ہمیشہ کہتے ہیں جو اچھا لیکچر ہے وہ ہمیشہ ایک افیکٹو پریپریشن کے ساتھ ہونا چاہیے. ظاہرہ دیکھیں آپ کہیں بھی آ کے کہتے ہیں کہ آج اس کا لیکچر بہت کمال تھا، اس کی کمیونیکیشن بہت اچھی تھی، اس کے اندر جو وہ بات کر رہا تھا اتنی افیکٹو تھی، اتنی ویلیویبل تھی. آپ کسی کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ لیکچر جو ہے نا وہ بہت ویلیویبل ہونا چاہیے، اچھا بھی لیکچر تو وہ بہت پرفیکٹ اور گڈ اور افیکٹو پریپریشن کے ساتھ چاہیے. ایڈوانٹیجز آف دا لیکچر میتھڈ، یعنی کہ بیسیکلی جو ایڈوانٹیجز کیا ہیں لیکچر میتھڈ کے. اٹ از اکنامیکلی ان ٹرم آف اسٹوڈنٹ ٹائم، یہ کہتے ہیں اکنامیکل ہوتا ہے کہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ جا کے اگر اتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی ماڈل تیار کرنا، ایکٹیویٹی تیار کرنا پاسبل نہیں ہے، تو آپ کہیں پہ بھی جا کے اسٹوڈنٹ ٹائم کے ساتھ اس کو ڈلیور کر دیتے ہیں. A great deal of information can be communicated in a 1 hour lecture، یعنی کہ آپ کوئی بھی انفارمیشن یا کمیونیکیشن جو ہے نا وہ آلموسٹ 1.5 hour میں، جیسے ہمارا آج کا لیکچر یہ ہے کہ 1.5 گھنٹے کا، تو ہم اس میں کیا آبجیکٹیوز بنائے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر کیا کیا ڈلیور کرنا ہے، کون کون سی چیزیں ڈلیور کرنی ہے. تو آپ کہیں پہ بھی کسی بھی جگہ پہ جا کے جو اپنا بیسیکلی کنٹینٹ تیار کیا ہوگا اس کو بھی ڈلیور کر سکتے ہیں. مور ریلیونٹ انفارمیشن کین بی ٹاٹ ٹو اسٹوڈنٹ، اس سے جو اسٹوڈنٹس کو نا بہت جو ریلیونٹ انفارمیشن ہے وہ بھی پڑھائی جاتی ہیں. دا لیکچر کین سپلیمنٹ ٹیکسٹ بک بائی انہینسنگ اے ٹاپک اینڈ میکنگ اٹ کم ٹو لائف. لیکچر جو ہے نا وہ اس طریقے کا ہوتا ہے، اتنا اپ ٹو ڈیٹ ہوتا ہے کہ جو کمنگ لائف جو ہے نا آپ کی اس کے لیے بھی ویلیویبل ہوتا ہے، اس کی پریپریشن ہوتی ہے. اسٹوڈنٹ کو بتایا جاتا ہے کہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں، کیا آپ بیسیکلی انہینس کرنا چاہ رہے ہیں، کون سے ایسے ٹاپکس ہیں جو آپ کی اپ کمنگ لائف کے لیے جو بہت بینیفیشیل ہوں گے. دا لیکچر سرو ایز اے رول ماڈل فار اسٹوڈنٹ، یعنی کہ لیکچر جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ کے لیے رول ماڈل ہوتا ہے. بیسیکلی لیکچر اس طریقے کا ہونا چاہیے کہ جو اسٹوڈنٹ اس سے ایسا لرن کریں جو ان کی زندگی کے لیے رول ماڈل بن جائے. لیکچر برنگ انجوائمنٹ ٹو دا لرنرز، جو لیکچرز ہیں وہ اسٹوڈنٹ کے لیے جو ہے انجوائمنٹ کا باعث ان کے اندر انجوائبل جو ہوتی ہے اس سے وہ انجوائمنٹ بہت زیادہ فیل کرتے ہیں. اٹ ہیلپ اسٹوڈنٹ ڈیولپ دیئر لسننگ اسکل. دیکھیں سن تو کہتے ہیں نا کہ بہت پیشن، جو سننا ہے نا وہ بہت بڑا پیشن کا، اپنے آپ کے اندر جو پیشن کا کام ہے. سننا
बोल लेना जो है ना वो एक आर्ट है जिसको सुनना, तो जो सुन लेना कि बहुत बड़ा पैशन है। यानी कि जब तक आपके अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि आप कैसे जो इतनी देर तक एक मुसलसल गुफ्तगू को सुन रहे हैं, तो इट्स मीन इससे जो आपकी लिसनिंग स्किल है वो बहुत अफेक्टिव है कि जो आप इतनी देर तक कोई भी मुसलसल गुफ्तगू सुन रहे हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? इट लीड इटसेल्फ टू टीचिंग परफेक्ट वाइल प्लानिंग लिटिल emphasis on a problem solving, decision making, analytical thinking, a transfer of learning। ये देखिए बहुत सा हद तक ये कहते हैं कि लेक्चर मेथड ऐसा है जिसमें आप बोलती हैं चले जाते हैं, जिसमें आप प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, डिसीजन आपने किया चले गए हैं, एनालिटिकल थिंकिंग होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, आपने जस्ट जो ट्रांसफर करना है वो किया और चले गए हैं। तो इससे जो स्टूडेंट्स हैं ना उसकी आउटकम्स जिस तरीके से, यानी कि जब तक वो किसी चीज़ की रिहर्सल नहीं करेंगे उनके अंदर वो थोड़ी देर के बाद सुनने के बाद उनके अंदर वो जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। Lecturing is not a conducive to meeting student individual needs। कहते हैं कि ये कुछ स्टूडेंट की तो लिसनिंग स्किल बहुत अच्छी होगी तो वो जो हर चीज़ को क्विकली रिस्पांस देंगे, और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनकी हर स्टूडेंट्स की ये कहते हैं कि जो लेक्चर मेथड है वो नीड्स को पूरा नहीं करता। तो डेफिनेटली ज़ाहिर है हर जो एक है डिफरेंट स्टूडेंट्स के जो एक क्लास का जो है एक एग्रेसिव कल्चर होता है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, डिफरेंट कल्चर्स के साथ बिलोंग करते हैं, डिफरेंट उनकी लिसनिंग स्किल्स होती हैं। तो इस तरीके से हर स्टूडेंट को जो नीड्स है ना उसको नहीं मीट करता। Lecturing brings with it the problem of limited attention span on the part of the learners। कहते हैं कि इसमें जो है ना अटेंशन जो है ना वो कम होती है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, यानी कि जो आपने इतना ज़्यादा टाइम लिया जब तक आप फीडबैक नहीं लेंगे आपको उस तरीके से उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। उसके बाद टेक्निक्स क्या आया? कंट्रोल योर एंग्जाइटी एंड इफेक्टिव कंट्रोल मशीन इज इमेजिनिंग। उसके बाद द स्पॉन्सिटी अवॉइड रीडिंग टू द क्लास, क्लास में आप रीड नहीं, यानी कि ये एंग्जाइटी को कंट्रोल करता है। डू नॉट राइट योर लेक्चर आउट इन अ फुल सेंटेंस, यानी कि आप जो लेक्चर है उसको फुल नहीं करते, उसकी जो पॉइंट्स है वो नोट कर लेते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है ना पूरे लेक्चर को नोट करना, तो आप जो उसके पॉइंट्स है जस्ट उनको नोट करते जाते हैं। रिप्लेस द डिलीवरी एट होम, आप उसको घर जाके भी उसकी रिहर्सल कर सकते हैं। वॉइस क्वालिटी है, बीवियर ऑफ लिसनिंग द, देखिए मोनोटोन, ये नहीं कि जो आपकी वॉइस क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती है कि जो कहते हैं ना उसकी जो लेक्चर का स्टाइल था, उसकी जो कम्युनिकेशन थी बहुत बेस्ट थी, बहुत इफेक्टिव थी। बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए जिसमें कोई ऐसे गलत गलत अल्फाज या फुल प्रिपरेशंस के साथ होनी चाहिए। यूज़ योर हैंड फॉर एम्फेसिस बट नॉट टू मच, यानी कि जैसे आप किसी चीज़ को बता रहे हैं आप अपने हाथों की मूवमेंट जो ना बहुत ज़्यादा करें, वो मूवमेंट जो है ना वो थोड़ी कम होनी चाहिए। बी अवेयर ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज, अपनी जो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसके बारे में आपको पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए। आई कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा, लेक्चर में तो बेसिकली ये होता है ना कि आपकी जो आई कॉन्टैक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उससे जो लेक्चर है वो और भी इफेक्टिव हो जाता है। स्पीड ऑफ डिलीवरी, यानी कि बोथ लर्नर कॉम्प्रिहेंशन एंड एंजॉयमेंट ऑफ मटेरियल इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि जिससे वो दोनों लर्नर और जो कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए। इलेक्टिव फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट टू नो हाउ स्टूडेंट हैज़ रिसीव, यानी कि पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स ने ये किस तरीके से जो नॉलेज है किस हद तक रिसीव किया है। टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, जब तक आप किसी भी, यानी कि पता होना चाहिए इतने टाइम में ये लेक्चर है तो मैं इतने ही टाइम में डिलीवर करूँगा। बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए ले जाएंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा इरिटेटिव हो जाता है। तो एक टाइम मैनेजमेंट स्किल जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क।